الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ وأصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا والحمد للہ رب العالمین. دوستان گرامی، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم آقا نامدار مدنی تاجدار شب اسرا کے دولہ واللیل کی زلفوں والے حامیم کے کنڈلوں والے علم نشرح کے سینے والے مزمل کی کملی والے شفیع المذنبین رحمت للعالمین ہادی کل مولا کل دنہ سبل ختم الرسول آئینہ جمال کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد، دوستان گرامی، اس ماہ مبارکہ کے اندر خلیفہ اول بلا فصل اور بالتحقیق امیر المؤمنین اصدق الصادقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات گرامی کے بارے میں اکثر بیانات کیے جاتے ہیں، اور یہ ہر دور کے اندر اور ہر سال اس بات کو بارہا بیان اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ صدیق اکبر سے ہمارے دلوں میں جو محبت ہے وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے. اور صدیق اکبر کا ذکر کر کے دلوں کے اندر رافضیت جو ہے وہ اگر کوئی بیج بونے کا ارادہ کرے یا وہی بیج رکھ دے تاکہ اس کا بیج جو ہے وہ نکال دیا جائے صدیق اکبر کے ذکر سے. تو یہ بھی ایک مقصد ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر سال ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آنے والی نسلوں تک وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
فرمان جو ہے جو صحابہ کرام اور بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حضور نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ آگے نسل در نسل جو ہے وہ پہنچتے رہے۔ الحمدللہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف خلیفہ مانتے ہیں بلکہ ہم صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، یعنی حضور کے بعد درمیان میں کوئی خلیفہ نہیں، ڈائریکٹ جو پہلے خلیفہ بنے ہیں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور شاعر نے بھی ان چیزوں کو اپنی زبان دی ہے اور اس انداز میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں صدیق یار غار محمد تم ہی تو ہو، یعنی صدیق یار غار، یعنی حضور کے یار کے جو ساتھی ہیں نا وہ کوئی اور نہیں ہے، یعنی محمد کے یار کے ساتھی ابو بکر صدیق تم ہی تو ہو۔ صدیق یار غار محمد تم ہی تو ہو، صدیق یار غار محمد تم ہی تو ہو، دارین میں مقرب احمد تم ہی تو ہو۔ زمین تے بھی تے آسمان جنت دے اندر بھی حضور دے جڑا ساتھی وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہی تا ہے۔ دارین میں مقرب احمد تم ہی تو ہو، اور جس کو ملا ہے ثانی اثنین کا خطاب، جس کی نبی کے پاس ہے مرکد تم ہی تو ہو۔ جندہ نبی دے نال مزار بنیا ہے، کوئی اور نہیں، ابو بکر صدیق ہی ہے۔ جس کی نبی کے پاس ہے مرکد تم ہی تو ہو، اور جس نے تمام مال نبی پر کیا نثار، اصحاب میں جو سب سے تھا اجود تم ہی تو ہو۔ اے صحابہ اکرام دے وچوں سارے تو زیادہ جڑا سخی سی ابو بکر صدیق ہے۔ تو بہرحال یہ کافی اشعار لکھے ہوئے ہیں، میں نے 3 جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو دوستان گرامی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اگر نسب کی بات کی جائے تو ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی آپ کا نسب 7ویں پشت پر جا کر حضرت کلاب پر جا کر رکتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے مل جاتا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے آپ کے نسب کے اعتبار سے تو آپ کا نام نامی اسم گرامی، ہم تو یہ کہتے ہیں ابو بکر، اصل آپ کا نام ہے عبداللہ۔ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ آپ کے والد گرامی کا نام عثمان ہے، جن کو ابو قحافہ کی کنیت سے پکارا گیا، یعنی عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم اور بن کلاب۔ کلاب پر جا کر آگے سنیے، والدہ کی طرف سے بھی نسب اسی طرح ہے، ام الخیر سلمہ بنت سخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن کلاب۔ اور جب کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا نسب دیکھا جائے تو حضور کا نسب کس طرح ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب، یعنی 7ویں پشت میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق کا نسب ماں کی طرف سے بھی مل جاتا ہے، باپ کی طرف سے بھی مل جاتا ہے۔ اور قربان جائیے، یوں سمجھ لیجئے ایک درخت ہے اس کی شاخیں ہیں، ایک درخت ہے اس کی شاخیں ہیں، 2 شاخیں ہیں،
ایک شاخ کے اوپر مصطفیٰ کریم کی جلوہ گری ہے اور ایک دوسری شاخ ہے، یعنی یہ شاخ چلتی چلتی جب کلاب تک پہنچی، کلاب سے آگے تقسیم ہو گئی، دو شاخیں نکلی، ایک شاخ میں مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں، دوسری شاخ میں ابوبکر صدیق پیدا ہوئے ہیں۔ اور قربان جائیے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی تو عبداللہ ہے، اور آپ کو جو کنیت عطا کی گئی اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اور بکر کا معنی پتہ کیے؟ بکر دا معنی ہے موسم بہار دا پہلا پھل، موسم بہار دا پہلا پھل۔ قربان جاواں، جب گلشن نبوت میں بہار آئی، اونچی بولو یار سبحان اللہ، جب گلشن نبوت میں بہار آئی اور اس بہار کے نتیجے میں جو پہلا پھول نکلا اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں جب گلشن نبوت میں بہار آئی اور گلشن نبوت کے بہار پر جو پہلا پھل نکلا ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ اور قربان جائیے، سیرت حلبیہ کے اندر موجود ہے، کیا کمال کی بات لکھی ہے، فرماتے ہیں فَأَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول من غیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اسمہ ولقبہ عتیقا لحسن وجہہ۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کا نام نامی اسم گرامی تبدیل فرمایا۔ کیوں تبدیل فرمایا؟ آپ کے حسن اور جمال کی وجہ سے اور نقص اور ہر طرح کے عیوب سے پاک ہونے کی وجہ سے مصطفیٰ کریم نے آپ کا لقب ایک عتیق بھی رکھا ہے۔ یعنی اللہ نے آپ کو حسن و جمال کا پیکر بنایا تھا۔ اور یار کیوں نہ حسن و جمال کا پیکر ہو جن کو مصطفیٰ کا یار بنایا گیا ہو۔ کہندے بھی تو میرا یار نہیں ویکھیا، یا کوئی کہہ دیندہ ہے نا کہ یار اندہ یار بڑا سونا ہے، اندیاں داواں اندے وچ بھی آ گئیاں نے، اور جن دے نال بندہ سارا دن ٹردا پھردا ہوئے نا، اڑدا بہندا ہوئے، اندیاں عادتاں اس بندے دے وچ بھی آ جاندیاں نے۔ تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جن دے نال ٹردے ہون گے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق اکبر دا یارانہ مصطفیٰ دے نال، تے صدیق اکبر جدو حضور دے نال اٹھدے بیٹھدے چلدے پھردے کٹھے کھاندے، سفر بھی کٹھیاں کیتا ہے جی، آندے جاندے کٹھے، جدو سارا دن صدیق اکبر حضور دے نال رہندے نے تے پھر حضور دا رنگ آپ ہی چڑھ جانا سی۔ قربان جاواں، جدو ہجرت دا وقت آیا نا جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جدو تشریف لے گئے مدینہ منورہ پہنچے نا، یہ پچھلیاں گلاں تو پھر انشاءاللہ بیان کریں گے نا، جتھے میں گل کرن لگا سنیا جے۔ جدو مدینہ منورہ پہنچے اکو ڈاچی دے ہوتے ابو بکر بھی ہے، اسے ڈاچی دے ہوتے مصطفیٰ بھی سوار نے، اور ڈاچی جان دے ہو نا، اونٹنی دے ہوتے حضور بھی سوار نے۔ تے لوگاں نے جدو ویکھیا نا کہ ایک جانور دی ہوتے کجاوا سی نا، ایک جانور دی ہوتے دو بندے سوار نے، ان دے وچ نبی کیڑا ہے تے صدیق کیڑا ہے؟ یہ وجہ کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ او بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت نبوت کے سائے میں پلے، ہر وقت نبوت کا سایہ جس کے اوپر تھا، تو صدیق اکبر پر بھی مصطفیٰ کریم کا عکس پڑھتا گیا۔ اب دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا ابو بکر کون ہے، نبی کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، سردار کون ہے، خادم کون ہے، اور غلام کون ہے، اور گھر کا مالک کون ہے۔ قربان جائیے، یہ معاملہ اس وقت پیش آتا ہے جس طرح مشہور ہے نا کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت باقی باللہ تھا، نان بھائی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ نان بھائی کہتے ہیں روٹیاں پکانے والا، ہوٹل پر روٹیاں پکانے والا، اسے نان بھائی کہتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس رات کے وقت کچھ مہمان آ گئے، گھر میں پتہ کیا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روٹیاں نہیں ہیں،
تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نان بھائی سے کہا کہ ہمیں کچھ روٹیاں ادھار دے دو، روٹیاں ادھار دے دو۔ آپ نے فرمایا روٹیاں تو میں دے دیتا ہوں لیکن میری ایک دل کی خواہش ہے وہ پوری کر دی جائے گی، کیا آپ مجھے میری خواہش عطا فرمائیں گے؟ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ فرمایا آپ روٹیاں دے دو، باقی معاملہ کریں گے ہم انشاءاللہ۔ روٹیاں دے لی، مہمان نے روٹیاں کھا لی، صبح ہوئی، وہ نان بھائی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ فرمایا مانگ کیا مانگتے ہو؟ جب بزرگ کہیں موج میں ہو نا تو پھر کہہ دینا مانگ کیا مانگتے ہو، پھر مانگ لینا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور نان بھائی کہنے لگا بزرگوں تواڈے صدقے اللہ نے سارا ہی دیتا ہے، منگنا دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ نان بھائی نے جب یہ عرض کیا نا تو باقی باللہ رحمۃ اللہ فرمایا او مانگ جڑا منگدا دے دیاں گا، یہ عطا کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ فرمایا مانگ کیا مانگتے ہو؟ تو نان بھائی کہنے لگا روٹیاں پکان والا کہنے لگا، کیونکہ روٹیاں پکان والے دا ہاں جی جنہ کا کل ہوندا ہے لیکن محبت کامل ہوندی ہے، ٹھیک ہے نا؟ محبت دے اندر کمی نہیں ہو سکتی، عقل دے اندر تو کمی ہو سکتی ہے، محبت دے اندر کمی ہو سکتی نہیں ہے۔ انہیں اپنے دماغ دے نال تے عشق دے نال سوچیا تے کہنے لگا بزرگوں اگر کچھ مینوں عطا کرنا ہی ہے نا تے مینوں کچھ بنانا چاہتے ہو نا تے پھر مینوں اپنے ورگا باقی باللہ بنا دیو، اپنے ورگا ہی باقی باللہ بنا دیو۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ فرمایا بیٹا کیا مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا جی بزرگوں میں تو پہلے ہی کیا سی نہ دیو، تواڈے صدقے سارا ہی ہے جی، ہن منگیا تے پھر عطا کرو نا۔ آپ نے فرمایا گھبرا نہیں۔ آپ حجرے دے اندر گئے، 3 دن او نان بھائی روٹیاں پکان والا وہ بھی حجرے دے اندر ہے، دروازہ بند کر دیتا گیا۔ 3 دنوں تو بعد دروازہ کھلیا نا تے اندروں 2 بندے نکلے نے۔ جدوں پہلا بندہ نکلیا انہوں نے کہا اے تو باقی باللہ ہے، جدوں دوسرا بندہ نکلیا نا جڑا نان بھائی سی وہ پہچانیا نہیں سی جاندا، وہی کہنے لگے کہ اے بھی باقی باللہ ہے، پتہ نہیں چلدا سی اے صحیح باقی باللہ کیڑا ہے، اصلی باقی باللہ کیڑا ہے۔ قربان جاواں ایک نے کہا میں پہچان لیا ہے، او کیا کیویں پہچانیا ہے؟ کہنے لگا جڑا باقی باللہ ہے ہوش دے اندر ہے تے جڑا نان بھائی ہے وہ بھی باقی باللہ بنیا ہے لیکن اپنا ہوش کھو بیٹھا ہے، کیونکہ ہر کوئی وہ تجلیات برداشت نہیں کر سکتا جیڑیاں تجلیات اللہ دی طرفوں نازل ہوندیاں نے۔ تو اسی طرح یعنی جب 3 دن تک نان بھائی باقی باللہ کے ساتھ رہا تو انہوں نے اپنا عکس جو ہے، اپنا رنگ جو ہے اس کے اوپر چڑھایا۔ تو یہ تو ایک بزرگ ولی کی بات ہے نا، تو صدیق اکبر تو ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ جب نبوت کا سایہ صدیق اکبر پر پڑا تو دیکھنے والوں نے یہ گمان کیا، پتہ نہیں چل رہا تھا نبی کون ہے، صدیق کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ تو صدیق اکبر نے اپنا جناب ایک چادر جو ہے وہ اٹھائی اور مصطفیٰ کریم کے اوپر یوں سایہ کر دیا، دیکھنے والوں کو بتا دیا جو خادم ہوتے ہیں وہ سایہ کرتے ہیں۔ بظاہر مصطفیٰ کو دھوپ نہیں لگ رہی تھی کیونکہ حضور تو جہاں چلتے ہیں بادلوں کا سایہ حضور کے اوپر رہتا تھا۔ صدیق اکبر نے چادر اوپر کر کے بتا دیا یہ جو کھڑا ہے نا یہ نوکر ہے، اور یہ آگے جو تشریف فرمائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بہرحال مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک لقب دیا، اور لقب کیا دیا؟ عتیق۔ اور عتیق آپ کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ نقص یعنی عیب اور تمام قسم کی خرابیوں سے منزہ تھے، پاک تھے۔ مصطفیٰ نے جب صدیق اکبر کو دیکھا تو فرمایا تو عتیق ہے۔ اور دوسری وجہ بھی سیرت حلبیہ والوں نے لکھی ہے، لِأَنَّهُ عِتْقٌ مِّنَ الذَّنبِ وَالْعَیْبِ، اس لیے کہ آپ ہر طرح کے گناہ سے پاک تھے، مصطفیٰ نے آپ کو عتیق فرما دیا۔ اور تیسری وجہ ہے ناظر الیہ صلی اللہ تعالی وسلم فقال ھذا عتیق من النار فهو لقب وجد فی الاسلام، کہ جب مصطفیٰ کریم نے صدیق اکبر کو دیکھا، حضور نے ابو بکر صدیق کو دیکھا تو دیکھتے ہی فرما دیا تو وہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے بھی آزاد فرما دیا ہے۔ تو یہ وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نسب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے۔
تو آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کے اندر بھی دن میں بھی، سرا وعلانیہ، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کسی قسم کا خوف ہے نہ وہ غمگین ہے۔ اب یہ آیت کریمہ جو ہے مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے، یہ آیت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 اشرفیاں دن کے اندر خرچ کی، یعنی غریبوں کے اندر تقسیم فرما دی، پھر 10,000 اشرفیاں رات کو خرچ کی، 10,000 اشرفیاں اعلانیہ خرچ کی، اور 10,000 اشرفیاں پوشیدہ کر کے خرچ کی۔ جب 40,000 اشرفیاں صدیق اکبر نے خرچ کی نا، تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی یہ آیت نازل فرما دی کہ وہ لوگ جو دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر تو اللہ کے پاس موجود ہے، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجر اللہ رب العزت نے خود عطا فرمانا ہے۔ تو توجہ رکھیے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار لقب ہیں، ان لقبوں میں ایک لقب ابو بکر کا صدیق بھی ہے، جسے ہم صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، سارے کافروں نے کیا کہ نبی نو معراج نہیں ہویا۔ جب حضور نے دسیا نا بھی اللہ پاک نے مینوں مسجد حرم تو لے کے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی تو لا مکان دی سیر کروائیے، کسی نے بھی نہیں منیا، سارے انکار کر دے گئے، سارے انکار کر دے گئے، سارے نے مذاق بنا لیا نبی دا، تے سارے نے کٹھے ہو کے فیصلہ کیتا چلیے نا ابو بکر دے کول، عبداللہ یعنی آپ دا نام سی عبداللہ، ابو بکر دے کول چل دے ہیں، جا کے انہوں دس دے ہیں کہ تیرا یار تا ادھا دی گلاں کردا پھردا ہے، تیرے یار نو کی ہو گیا جندا تو کلمہ پڑھ کے پھردا ہے، وہ کداں دی گلاں کر رہا ہے۔ سارے ابو جہل تے ساری کمپنی جناب چل دے ہوئے ابو بکر صدیق دے بوئے تے آ گئے، صدیق اکبر دا بوئے کھٹکھٹایا، آپ باہر آئے، دیکھیا نا کہ ساری ابو جہل کمپنی کٹھی ہو کے آ گئی ہے۔ کہنے لگے کی گل ہے؟ وہ کہنے لگے کہ تینوں پتہ نہیں تیرا جڑا نبی ہے جنوں تسی نبی منیا ہے تے تیرا یار ہے تے تیرا بیلی بھی ہے جنوں محمد کہندے نے، وہ گلاں کداں دیاں کر رہا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کیڑیاں گلاں؟ ابو جہل کہنے لگا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دی سیر کیتی ہے تے لا مکانہ دی بھی سیر کیتی ہے، بھلا ابو بکر صدیق اتنا ہو سکتا ہے؟ بندہ رات دے تھوڑے جہے حصے دے اندر جاوے بھی تے آوے بھی، اے ہو نہیں سکتا۔ صدیق اکبر نے فرمایا اے تو دسو میرے نبی نے فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں اسی سارا سن کے تیرے کول آئے ہیں، تیرے کول تینوں دسن آئے ہیں کہ کداں دیاں گلاں کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنیا تے فرمان لگے، کافراں دا دماغ دے اندر تے ہی سی نا صدیق اکبر بھی انکار کر دیں گے، کیونکہ عقل دے نال سوچیا جاوے تے ہو نہیں سکدا بندہ تھوڑی دیر دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک چلا جاوے پھر واپس بھی آ جاوے تے نبی تے لا مکانہ دیاں بھی گلاں کیتیاں، اے ہو ہی نہیں سکدا، عقل دے نال سوچیا جاوے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل دے نال نہیں سی سوچ دے، اوے عقل دے نال سوچیا ہوندا تے کدی نبی نو منیا بھی نہیں سی جا سکدا۔ ایک فیصلے عقل دے نہیں ہے، عشق دے فیصلے نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے او کافرو، او ابو جہل تے ان کمپنی سن لو، تسی تے نبی دیاں گلاں کیتیاں نے نا، میرا نبی یہ کہہ رہا ہے تانوں لگدا ہو نہیں سکدا، میں تصدیق کردا وا نبی گئے بھی نے آئے بھی نے، تسی مسجد حرام تو مسجد اقصی دی گل کر رہے ہو، جی اگر میرے نبی نے کیا ہوئے نا لا مکان تے گیا میں وہی منن واسطے تیار ہاں یا رسول اللہ۔ تے ابو جہل کہنے لگا میں ایداں دا بیلی کدی نہیں ویکھیا جیڑے اپنے دوجے بیلے دی ہر گل دی تصدیق کردا ہے، اگر کسے نے ویکھیا تے انہوں ابو بکر صدیق کہندے نے۔ اور کمال والی گل، بڑی خوب گل،
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جدو معراج تو واپس آ کے میں مقام زی ملوا دے اتنے پہنچیا نا تے میں جبریل نو کیا جبریل میں انی سیر کر کے آیا تے تھوڑی دیر دے اندر ہی سارے لا مکانہ دی سیر بھی کیتی ہے، اے میری گل کون مننے گا؟ کسی نے مننی نہیں، سارے عقل دے نال سوچ دے نے۔ تے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیتی سونےو اگر کوئی مننے تے بھاویں نہ مننے، ابو بکر صدیق لازمی مان جاوے گا، صدیق اکبر کبھی انکار نہیں کرے گا۔ معلوم ہویا جبریل نو بھی پتا ہے اگر نبی دی تصدیق کوئی کرن والا ہے تو انہوں ابو بکر صدیق کہہ دے لے۔ فقط جبریل نے کیا، فقط جبریل نے کیا، خود نبی نے بلکہ خالق نے صفت کی جن کی اجمل وہ عجب صدیق اکبر ہے، وہ عجب صدیق اکبر ہے۔ تو معلوم ہویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے تو پہلے واقعہ معراج دی تصدیق کی تھی ہے۔ اور قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پھر ابو بکر صدیق گئے، جدو کافر چلے گئے حضور سیدھا حضور دے ابو بکر صدیق سیدھا حضور دے کول گئے، عرض کیتی سونیا کافر دا سارا ٹولا میرے کول آیا تے مینوں آ گل کر کے گئے نے، یا رسول اللہ دسو نا کیا ہے، واقعی گل سچی کر کے گئے نے؟ ہن ابو بکر صدیق تو پہلے ہی تصدیق کر کے آئے نے نا، لیکن حضور دے کولوں پوچھ رہے نے کافر کدھر اپنے طرفوں تو نہیں چھڈی پھر دے، تے حضور دے کولوں آئے تے حضور نے فرمایا ابو بکر او سچی کہہ رہے نے، او سچ کہہ رہے نے، ایویں ہی ہے، اللہ نے مینوں سیر کرائی ہے، اللہ نے مینوں سیر کرائی ہے۔ تے صدیق اکبر نے عرض کیتا سونیا تسی فرما دیتا تے پھر سچ فرمایا ہے۔ پھر حضور نے ساریاں گلاں دسیاں مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، پھر لامکا دیاں گلاں دسیاں نا، تے صدیق اکبر ہر گل تے کہندے نے سچے سچ فرمایا سونیا، سچ فرمایا سونیا، سچ فرمایا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گل نو اب روکیا تے فرمایا ابو بکر تو میری ہر گل دی تصدیق کر رہے ہیں، ہر گل دی تصدیق کر رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کر رہا۔ عرض کردے نے سونیا اعتراض تو وہ کرے نا جڑا مندا نہ ہوئے، سونے ایسی تو انہوں منیا ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے کول کی دلیل ہے کہ میں واقعی ہے معراج کر کے آیا؟ تو صدیق اکبر دا جواب سنو، آپ فرماندے نے سونیا دلیل اس تو بڑی اور کیڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے جبریل نو تہاڈا خادم بنایا ہے، جبریل تہاڈا خادم ہے، اگر وہ ایک دن دے اندر بار بار جنی واری چاہے اور رب دے کولوں تہاڈے کول آ بھی سکدا ہے، جا بھی سکدا ہے، آ بھی سکدا ہے، آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، انہوں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر تہاڈا خادم آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، تے اللہ رب العزت نے پھر آقا نو کتنی شان عطا کی ہوئے گی؟ ایویں تو نہیں سی کہندی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی شان بیان کرنا اے اہل سنت و جماعت دا طریقہ تاں ہے تاکہ دلاں دے اندر رافضیت نہ آ جاوے، وگرنہ صورتحال موجودہ دور دے اندر جیڑا کوئی اٹھدا ہے جناب جی اپنا مذہب کاٹ کے بیٹھا ہوندا ہے، اپنی دلیلاں لے کے بیٹھا ہوندا ہے، کوئی حدیث نو نہیں مندا، کوئی قرآن نو نہیں مندا، کوئی بزرگاں نو نہیں مندا، کوئی کی کردا پھردا ہے، کوئی کی کردا پھردا ہے، کوئی کہندا میں حدیثاں آپ ہی پڑھ لینا ہے۔ نویں نویں عقیدے گھڑ گھڑ کے لوگاں دے سامنے مرزا ورگے پلمبر ورگے لوگ کٹھے ہو کے اور فیس بک دے اتنے آ کے بہ کے لوگاں نو گمراہ کر رہے نے، لوگاں دے عقیدے نو تباہ کر رہے نے۔ حدیثاں پڑھنیاں ضرور آ گئیاں نے ترجمے تو، اصل کتاب تو نہیں پڑھ سکتے، پھر جنہاں دا جن نے بھی ترجمہ کیتا ہے اوہداں دی پڑھ دیندے نے تے پتہ نہیں ہوندا اگے پیچھے دا، تے خود بھی گمراہ ہو رہے نے، لوگاں نو بھی گمراہ کر رہے نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ دسدا ہے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ نو ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے، رب نے ساریاں شاناں سونے نو عطا کیتیاں نے، حضور دے اندر اللہ نے کوئی عیب رکھیا نہیں ہے۔ قربان جاواں حضرت امام باقر یعنی جنہاں نو ابو جعفر محمد بن علی کہا جاندہ ہے، یعنی امام باقر جوڑے نے او بیٹے نے حضرت امام زین العابدین دے، تے امام زین العابدین بیٹے نے تو انہوں پتہ ہی ہے امام حسین دے، تے امام حسین بیٹے نے مولا علی دے۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ دے کول ایک مسئلہ پوچھیا گیا، حضرت عروہ بن عبداللہ بیان کر دینے کہ میں حضرت امام باقر دے کول گیا، جا کے مسئلہ پوچھیا کہ تلوار دی جڑی مٹھی ہوندی ہے اجندے تو تلوار پھڑ دینے
وہ کیڑی چاندی دی بنائی جا سکتی یا نہیں؟ ہن جواب دے اندر تو چاہیے سی حضرت امام محمد باقر نو کہہ دیندے بھی بنائی جا سکتی ہے، ہاں کہہ دیندے یا نہ کہہ دیندے، نام کہہ دیندے یا لا کہہ دیندے بھی ہاں بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے جواب کی دیتا؟ آپ فرمایا جائز ہے کہ تلوار دا قبضہ جڑا ہے مٹھی جڑی چاندی دی ہوئے، تے نال ہی فرمان دیتا ابو بکر صدیق نے بھی تلوار دی مٹھی چاندی دی بنوائی ہوئی سی۔ نال کی فرمایا؟ ابو بکر صدیق نے بھی، ابو بکر کلا ابو بکر نہیں کیا، نال صدیق بھی کیا، چاندی دی تلوار دی مٹھی چاندی دی بنوائی ہوئی سی۔ عروہ کہنے لگا میں حیرت دے اندر مبتلا ہویا، امام محمد باقر تے ابو بکر نو صدیق کہہ رہے نے، تے نال دلیل دے طور تے ابو بکر صدیق دا فعل دس رہے نے کہ ابو بکر صدیق نے بھی ادھا دا کیتا ہویا سی۔ ایتھوں معلوم ہویا جدوں کہندے عروہ کہندے جدوں میں اس گل دے اوتے دھیان دیتا نا کہ امام محمد باقر نے ایڈی وڈی گل کیتی تے دلیل دے طور تے صدیق اکبر دا جناب جی فعل پیش کیتا ہے، تے کہندے میں کہہ ہی دیتا اے محمد باقر تسی بھی ابو بکر نو صدیق کہندے ہو، تسی بھی ابو بکر صدیق نو صدیق کہندے ہو۔ تے حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ دے بارے عروہ کہندا جدوں میں گل کیتی نا تے امام محمد باقر نو ویکھیا فواسبا وسبتن، امام محمد باقر بیٹھے ہوئے سی تے زمین دے اوتے اچھل کے ادھر ویکھیا، جویں بندہ حیرت دے اندر نہیں ہوندا کوئی گل بندہ سن لوے عجیب تے یا کسے نے بندے نے عجیب گل کیتی ہوئے جیڑی اگلے بندے دے مزاج دے خلاف ہوئے تے ادھر بیٹھے ہوئے بندہ گل کر رہے ہوئے تے بندہ اے اٹھ کے جناب ادھر ویندا بھی تو کون ہونا گل کرن والا۔ حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے جدو سنیا آپ زمین تو اچھلے نے واستقبل القبلہ، قبلہ لے منہ کر کے آپ فرماندے نے وقال نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق فمن لم یکن له صدیق